بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ یاد دہانی دلاتے رہیے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سارا کا سارا قرآن اللہ کا نصیحت کے لیے، سارا قرآن نصیحت ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عام طور پر یہ عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں. عام طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور درخواست پیش کرتے یا رسول اللہ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے تاکہ ہم اس پر عمل کر لیں اور ہماری زندگی سدھر جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے. آپ نے نام سنا ہوگا حکیم لقمان علیہ الرحمن کا. انہوں نے بڑی اچھی نصیحت ذکر فرمائی. ایسی نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. ایسی نصیحت فرماتے ہیں. جب ان کا مرنے کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور آ کر کہا کہ بیٹے میں تجھے زندگی بھر نصیحت کرتا رہا، آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور جاتے جاتے 6 باتیں میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، 6 نصیحتیں تجھے عمل کر تجھے بتا کے جا رہا ہوں، 6 نصیحتیں تجھے کر کے جا رہا ہوں، اس پر عمل کر. اور وہ نصیحتیں ان کی ساری زندگی کا، ساری نصیحتوں کا جوڑ اور ساری نصیحتوں کا خلاصہ. اگر کوئی شخص ان نصیحتوں پر عمل کر لے، خدا کی قسم اگر کوئی ان پر عمل کر لے تو بگڑے سے بگڑا ہوا انسان بھی سدھر جائے. آپ نے ایسی نصیحت فرمائی. آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، پہلی نصیحت فرمائی، بیٹے اس دنیا میں تمہیں جتنا قیام کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں اتنا مشغول کرنا. کیا فرمایا؟ کہ اس دنیا میں تمہیں جتنا قیام کرنا ہے، تمہارا جتنا قیام اس دنیا کے اندر باقی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اتنا مشغول کرنا. اب ایک سوال کریں، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سوال پوچھیں کہ آپ کی کتنی عمر ہو گئی، تو ہر ایک کا الگ الگ جواب آئے گا. کسی کا جواب آئے گا 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 55 سال، 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال. سب کے الگ الگ جوابات آئیں گے. اور آپ سے دوسرا سوال کیا جائے کہ آپ کی کتنی عمر باقی رہ گئی ہے، تو سب کا ایک جواب آئے گا، پتہ نہیں. 1 منٹ کا نہیں پتا، 1 لمحے کا نہیں پتا، 1 سیکنڈ کا نہیں پتا. تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا تمہارا دنیا میں اتنا قیام باقی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں اتنا مشغول کرنا. دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ بیٹا تمہیں جتنا آخرت میں رہنا ہے، تمہیں جتنا آخرت میں قیام کرنا ہے، اتنی ہی آخرت کی تیاری کر لینا. جتنا تمہیں آخرت میں رہتا ہے اتنی آخرت کی تیاری کر لینا. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟
100 سال 200 سال 1000 سال نہیں، ہمیشہ کی زندگی، ابد الآباد کی زندگی، آخرت کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے، وہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، آخرت میں کبھی موت نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں جس کے بارے میں ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں آنے والے لمحے کا نہیں پتا، آنے والے سیکنڈ کا نہیں پتا، آنے والے منٹ کا نہیں پتا، آنے والے دن کا نہیں پتا، اس کی دنیا میں ہم اتنا مشغول ہیں، اس دنیا کے لیے ہم نے اتنا بکھیرا کھڑا کر رکھا ہے، اس دنیا کے لیے ہم نے اتنا سامان اکٹھا کر رکھا ہے، اور جس دنیا کے لیے، جس آخرت کے لیے ہم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی، وہاں کے لیے عام طور پر لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے کہ بھئی دیکھا جائے، آخرت کا آخرت میں دیکھا جائے۔ نہیں بھائی، آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی تیاری۔ تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا تمہیں جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کر لینا، لیکن ہم دنیا کی تیاری میں مشغول ہیں، دنیا کے لیے ہم نے ساز و سامان اکٹھا کر رکھا ہے، پل بھر کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا۔ لیکن جس آخرت کے بارے میں ہمیں یقین ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا، اللہ نے بتایا، نہ ہمارے نبی کی بات جھوٹ ہو سکتی، نہ اللہ رب العزت کی بات جھوٹ ہو سکتی کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ابد آباد رہنا ہے، وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس آخرت کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کر لینا۔ تیسری نصیحت آپ نے بیٹے کو ارشاد فرمائی، کیا فرمایا کہ بیٹا جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا اللہ کو راضی کر لینا، جتنا تم اللہ کے محتاج ہو اتنا اللہ کی عبادت کر لینا۔ ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ کھانے میں ہم اللہ کے محتاج، پینے میں ہم اللہ کے محتاج، اٹھنے جاگنے میں ہم اللہ کے محتاج، سانس لینے میں اللہ کے محتاج، دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج، منہ کھولنے میں اللہ کے محتاج، زبان سے بولنے میں اللہ کے محتاج، ہاتھ پاؤں چلنے میں اللہ کے محتاج، دل دھڑکنے میں اللہ کا محتاج، جوڑ اور ہڈیاں اور پٹھے کام کرنے میں اللہ کے محتاج، سوئی دھاگے کے لیے ہم اللہ کے محتاج، دوا کے لیے ہم اللہ کے لیے محتاج، سونے کے لیے ہم اللہ کے محتاج، جاگنے کے لیے ہم اللہ کے محتاج، ہر کام میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم دوائی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا اپنے رب کی اتنی عبادت کر لینا جتنا تم اس کے محتاج ہو۔ پھر آپ نے چوتھی نصیحت فرمائی، چوتھی نصیحت کے ارشاد فرمائی کہ بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے بچ جانے کا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ کیا فرمایا کہ جب تک تمہیں جہنم سے بچنے کا یقین نہ ہو جائے، جہنم سے نجات پانے کا یقین نہ ہو جائے، اس وقت تک جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ کا قید خانہ ہے، اللہ کا قید خانہ۔ مرنے کے بعد دو ہی زندگی ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام اور برباد ہو گیا، اللہ کے قید خانے میں چلا گیا۔ دنیا میں اگر کسی کو معلوم ہو جائے نا کہ اسے جیل ہونے والی ہے تو اپنی ساری دولت لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، کسی طرح میں جیل جانے سے بچ جاؤں، کسی طرح بچ جاؤں۔ تو جہنم اللہ کا قید خانہ ہے، اللہ کا قید خانہ ہے۔ گناہ جو ہے، گناہ وہ انسان کو جہنم تک لے کے جاتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جہنم سے بچا لینا۔ یاد رکھے کبھی بھی تھوڑی سی لذت کی خاطر، کبھی بھی تھوڑے سے مزے کی خاطر کوئی گناہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، آپ کو جہنم تک لے کے جائے گا۔ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ ختم نہیں ہوگا۔
اور کبھی بھی تھوڑی سی مشقت کے خاطر، کبھی بھی تھوڑی سی مشقت کے لیے اللہ کے کسی نیک عمل کو نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن وہ نیکی آپ کو جنت پہ لے کے جائے گی، آخرت پہ لے کے جائے گی، حشر تک آپ کا ساتھ لے کے جائے گی، قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا جب تک تمہیں جہنم سے بچنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ پانچویں نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ پانچویں نصیحت آپ نے فرمائی کہ بیٹا کہ جہنم میں اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ اگر تمہیں جہنم میں جانا پڑ جائے اور جہنم سے بچنا ہو تو میرے بھائیوں کو، میرے بیٹے کوشش کر لینا کہ تو جہنم سے بچ جائے، کیونکہ جہنم بڑی سخت چیز ہے، جہنم بڑی سخت چیز ہے، جہنم قید خانہ ہے، جہنم قید خانہ ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا، اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو گناہوں کے مزے سے بچا لینا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ ختم نہیں ہوگا۔ آخرت کی فکر میں لگے رہنا، آخرت کی تیاری میں لگے رہنا، آخرت کی تیاری میں لگے رہنا، کیونکہ تم اللہ کے محتاج ہو۔ اس اللہ کو نہ بھولنا، اس اللہ کی عبادت کر لینا، اس اللہ کو یاد رکھنا، ہر کام میں اپنے رب کو نہ بھول جانا، اپنے رب کو یاد رکھنا۔ چھٹی نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تمہیں گناہ کرنا ہی ہونا، تمہیں گناہ کرنا ہی ہو، تمہارا دل قابو میں نہ آئے، تمہارا نفس قابو میں نہ آئے اور تمہیں گناہ کرنا ہی پڑ جائے تو گناہ کر لینا، لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ گناہ ایسی جگہ جا کر کرنا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے تمہیں نہ دیکھیں۔ ایسی جگہ جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ اور اللہ کے فرشتے تمہیں نہ دیکھ رہے، ایسی جگہ تلاش کرنا۔ آپ ہائی وے پہ جائیں گے نا، ہائی وے پہ اگر بورڈ لگا ہوا ہو 100 کی اسپیڈ کا، آپ چل رہے ہیں 150 کی اسپیڈ سے تو کیمرہ نظر آئے گا، کیمرہ دیکھتے ہی آپ گاڑی کو سلو کریں، کیوں کہ چلان نہ کٹ جائے، ڈر ہے، کیمرے کا ڈر ہے۔ ایک دکان پہ جانا ہوا، وہاں لگا ہوا تھا بورڈ کے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اندر جا کے دیکھا تو کیمرہ ہی نہیں ہے، اس سے پوچھا کہ بھئی کیمرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ایسے ہی ڈرانے کے لیے لکھا ہوا۔ تو آج کیمرے کا ڈر ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی، بیٹے اگر تمہیں گناہ کرنا پڑ جائے اور تمہیں گناہ کرنے کا وسوسہ آ جائے اور تمہارا نفس قابو میں نہ آئے، تم گناہ کر لینا، لیکن اس گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تمہیں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، ایک ہاتھ میں چھری دی، ایک ہاتھ میں چوزا دیا اور کہا کہ جاؤ اس چوزے کو ذبح کر کے لاؤ، ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ سارے شاگرد چلے گئے، کوئی بچہ 10 منٹ بعد آیا، کوئی 6 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی 10 منٹ بعد، سب ذبح کر کے لیا۔ ایک بچہ بہت دیر سے آیا اور آیا تو اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں چوزا بھی زندہ ہے، چوزا بھی ذبح نہیں کیا۔ استاد نے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ چوزا ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے شرطی ایسی لگائی تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھے نا، میں نے ہر جگہ تلاش کر لی لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا تم کامیاب ہو گئے، باقی سارے بچے فیل ہو، بس تم کامیاب ہو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ 6 نصیحتیں ہیں، اگر کوئی اس پر عمل کر لے، اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو کتنا ہی بگڑے سے بگڑا ہوا انسان ہو، اس کی زندگی کا رخ بدل جائے، اس کی زندگی راہ راست پر آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں کو سدھارے، ہماری زندگیوں کو نیکیوں کی طلب میں ڈال دے اور گناہوں سے بچنے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے۔
ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔